المتاعب والكروب وتنزل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے؟ الحمدللہ. الحمدللہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمدللہ آج سے ہم عربی گرامر سیکھنے کا آغاز کر رہے ہیں. ایک دفعہ پھر سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے. آمین. اچھا سا سیکھیں گے انشاءاللہ اور نیت خالص رکھنی ہے, محنت کرنی ہے اور اپنے لیے اور آپ سب کے لیے میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت دے. آمین. اور ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ اس لیے نہیں کہ بس ایک زبان ہے تو سیکھنی, بلکہ اس لیے کہ کوئی قرآن اور حدیث کی زبان ہے, یہ جنت کی بھی زبان ہے. اور سیکھیں گے تو ہم چائنیز سیکھ لیں, ٹرکش سیکھ لیں, فرینچ سیکھ لیں, اجر نہیں ہے نا, لیکن انشاءاللہ عربی زبان سیکھنے پر اجر بھی ہے. تو انشاءاللہ عربی زبان کا سیکھنے کا آغاز کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہو رب زدنی علما, اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ کرے. آمین. اور اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہ تعالیٰ ہمیں نفع مند علم دے اور جو بھی علم دے اس سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. آمین. اور اس کورس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے یہ کہ ہم نے انشاءاللہ اپنے اساتذہ کو یاد رکھنا ہے دعاؤں میں. اور سب سے پہلے یہ کہ ہماری جو قرآن ٹیچر استاذہ ہیں, استاذہ نکت ہاشمی, ہم ان کو یہ کورس ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. اور جو ہمارے جتنے بھی قرآن ٹیچرز ہیں جن سے ہم نے عربی سیکھی ہے, اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے. اور انشاءاللہ جو بھی سیکھنا ہے اچھا سا سیکھنا ہے, قرآن کو سمجھنا ہے اور پھر آگے سکھانا ہے انشاءاللہ. تو آپ دیکھیں جب ہم عربی زبان سیکھتے ہیں تو کبھی کبھی ہمارے ذہن میں سوال آتے ہیں. جیسے میرے ذہن میں کبھی کبھی کچھ سوال آتے تھے. مثال کے طور پہ میرے ذہن میں یہ سوال آتا تھا کہ اللہ اللہ ہے, اللہ ہی, تینوں کا مطلب تو اللہ ہے, تو پھر زبر زیر پیش کو الگ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ مطلب کبھی کہتے ہیں ان اللہ اور بسم اللہ, تو کبھی کیسے لکھتے ہیں کبھی کیسے. تو جب میننگ سیم ہے تو اس کی حرکات کو بدلنے کی کیا ضرورت ہے, سمجھ نہیں آ رہی. اچھا پھر اسی طرح سے متقون ہے, متقین ہے, دونوں کا مطلب ہے تقوی رکھنے والے مرد, لیکن سمجھ نہیں آ رہی, کبھی اونا لگ رہا ہے کبھی اینا لگ رہا ہے. تو ڈفرینس کیا ہے؟ عربی زبان کو جاننے کے بعد انشاءاللہ ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ہمیں یہ سمجھ آ جائے. اس سے میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں. ایک دعا ہے حدیث میں, اللہم انا نسألک حبک, پہلے کیا آ گیا حبک, حبہ محبت کو کہتے ہیں, کا آپ کی محبت, ٹھیک ہے. حبہ کے آخر میں با پر فتحہ آ گیا, زبر آ گئی. وحب من یحبک, حبہ پھر یحب, وحب عملی یقربنا الی حبک, پھر حبہ اور الی حبک. کبھی حبہ آ رہا ہے, کبھی یحبو آ رہا ہے, کبھی حبہ آ رہا ہے, کبھی حبک آ رہا ہے. کیسے چینج ہوتا ہے اور اس سے میننگ کیسے بدلتا ہے, یہ ساری باتیں تبھی پاسبل ہوتی ہیں جب ہم عربی زبان کو جان لیں گے. عربی گرامر آ جائے گی تو ہمیں یہ سمجھ آ جائے گی کہ کہاں پہ کون سی حرکت لگنی ہے, اور جب حرکت بدلتی ہے تو معنی بدل جاتا ہے. تو سب سے پہلے کچھ بیسک ٹرمز ہیں جو انشاءاللہ آج کے دن ہم سمجھ لیں گے, جو آپ لوگوں کو شاید آتی بھی ہوں گی. اور کوشش کریں گے کہ ہم اتنا سلو بھی نہ چلیں کہ ہم بور ہو جائیں. اور ہماری یہ جو یہ نہیں ہے باقاعدہ کورس نہیں ہے, لیکن ایسا نہ ہو کہ یہ بہت ہی لمبا چلا جائے, ڈریگ ہو جائے. اور اتنا فاسٹ بھی نہیں ہے کہ آپ کو سمجھ ہی نہ آئے, لیکن کوشش ہے کوئی آن لائن سن رہا ہے یا آپ سامنے بیٹھ کے سن رہے ہیں, آپ لوگوں نے جو چیز بھی سمجھنی ہے ساتھ ساتھ سمجھنی ہے. اگلی کلاس سے پہلے پچھلا کانسیپٹ کلیئر کرنا ہے. اگر آپ لوگوں کو کوئی چیز سمجھ نہ آئے آپ کلاس میں مجھ سے پوچھ لیں, واٹس ایپ گروپ پہ پوچھ لیں, اور یوٹیوب میں کمنٹس میں لکھ لیں. آپ کے آنسر آپ کو ویڈیو فارم میں, ریٹن فارم میں, کسی نہ کسی فارم میں مل جائے گا. ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ویک کے اینڈ پہ ایک ایویلویشن یا ایک اسیسمنٹ ٹائپ چھوٹا سا ہو جائے کہ آپ کو جتنی انڈرسٹینڈنگ ہے, جتنا ہم نے پڑھا ہے اس کو آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہو جائے. نہ تو یہ کوئی سرٹیفائڈ کورس ہے, نہ تو یہ کوئی ٹائم لمیٹڈ ایک پراپر ایک کورس ہے کہ آپ اتنا پڑھیں گے, اتنے دن میں اتنا پڑھیں گے, نہ کوئی کورس بریک ڈاؤن ہے. ایک انفارمل سی لرننگ ہے انشاءاللہ, لیکن سیکھیں گے پراپرلی. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اس کو کوئی ٹائم فریم نہیں دیا ہوا, ہم نے اس کو کوئی سرٹیفائڈ نہیں رکھا ہوا, ٹھیک ہے. اچھا
کچھ بیسک ٹرمز ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ عربی میں جتنے بھی الفاظ آتے ہیں نا وہ حرکات ان پر ہوتی ہیں. کبھی لکھی جاتی ہیں عربی میں, کبھی نہیں لکھی جاتی, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ان الفاظ پر حرکات ہوتی ہیں. وہ اردو میں بھی ہوتی ہیں بیسیکلی, لیکن یہ کہ عربی میں ہم اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے لگا لیتے ہیں. اب یہ جو زبر زیر پیش ہوتی ہے نا اس کو اعراب نہیں کہتے بلکہ کیا کہتے ہیں؟ حرکات کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حرکات. حرکات کہتے ہیں. حرکت ایک اور حرکات زیادہ حرکات. ٹھیک ہے, کبھی بھی ان کو اعراب نہیں کہنا. اعراب کوئی اور چیز ہے, حرکات کوئی اور چیز ہے. ان حرکات کے جو نام ہے نا عربک میں وہ یاد رکھنے ہیں. زبر کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ فتحہ. تو زبر کو عربی میں فتحہ کہتے ہیں. آپ لوگ لکھیں گے چاہے آپ کو وہ چیز آتی ہے. آپ کا ڈے 1 ہے, آپ ڈے 1 لکھیں. آج کی ڈیٹ ہے 10 جولائی, آپ 10 جولائی لکھیں. تھرسڈے آپ تھرسڈے لکھیں. اپنا بے شک ایون ٹائم لکھیں, نوٹس بنائیں. بالکل یہ نہیں کرنا آپ نے کہ درس سے قرآن تو نہیں ہے ثواب کے لیے سن لیں. کلاس ہے, آپ نوٹس بنائیں گے اور پراپر اچھے سے نوٹس بنائیں گے, اگلے دن کے ساتھ اس کو ملائیں گے. اور ایسا نہیں کرنا آپ نے کہ آپ کسی چیز کو نوٹ ہی نہ کریں. سو یو ہیو ٹو رائٹ ایوری تھنگ. زبر کو عربی میں کیا کہیں گے؟ فتحہ. زیر کو کسرہ. پیش کو ضمہ. زبر کو فتحہ, زیر کو کسرہ, پیش کو ضمہ کہتے ہیں. ہم نے انہی باتوں کو اسی طرح سے ٹرمز کو یوز کرنا ہے آگے, تو کبھی زبر زیر پیش مجھے کہنا نہ پڑے. فتحہ کسرہ ضمہ سمجھ آئیں گے نا انشاءاللہ. 2 زبر کو فتحتین, 2 زیر کو کسرتین, 2 پیش کو ضمتین. بورڈ پہ دیکھ لیں. فتحتین, کسرتین, ضمتین. 2 زبر, 2 زیر, 2 پیش. اب اس کو 2 زبر, 2 زیر, 2 پیش کو ویسے تو اگر ہم الگ الگ دیکھتے ہیں تو فتحتین, کسرتین, ضمتین, لیکن اگر اوور آل دیکھیں تو ان کو ہم کہتے ہیں تنوین. یعنی جو حرکت ڈبل ہو جاتی ہے, 2 حرکات آ جاتی ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں تنوین. تنوین. اچھا, اب 2 زبر, 2 زیر, 2 پیش, 1 زبر, 1 زیر, 1 پیش. ٹھیک ہے, زبر زیر کسرہ پیش ضمہ. 2 زبر, فتحتین 2 زیر, کسرتین 2 پیش ضمتین. اور اوور آل 2 زبر, 2 زیر, 2 پیش کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین. تنوین. اب ہم لوگ 1-2 ٹرمز اور دیکھتے ہیں, پھر آپ کو ایک مزے کی بات بتاتے ہیں. یہ ایک اکثر لفظوں کے اوپر ایک 7 کی طرح کا ایک چھوٹا سا سمبل بنا ہوتا ہے. اس کو جزم یا سکون کہتے ہیں. جزم یا سکون. پھر اسی طرح ایک ڈبلیو کی طرح کی ایک شیپ ہوتی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں تشدید یا شدہ. یہ کیا ہے؟ اور یہ تشدید یا شدہ. تشدید یا شدہ. اوکے, اب ہم اگلی بات کیا ہے؟ یہ تو ہو گیا کہ فتحہ, کسرہ, ضمہ, فتحتین, کسرتین, ضمتین, جزم, سکون, شدہ یا تشدید. یہ ہوگی ٹرمز. اب جن جن حرف پر یہ حرکات آ جاتی ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ جس حرف پر فتحہ ہوگا اس کو ہم کہیں گے مفتوح. کیا کہیں گے؟ جس پر کسرہ ہوگا اس کو کیا کہہ سکتے ہیں آپ؟ مکسور. جس پر فتحہ ہوگا اس کو کیا کہیں گے؟ جس پر کسرہ ہوگا مکسور. جس پر ضمہ ہوگا مضموم. مفتوح, مکسور, مضموم. جس پر فتحہ ہوگا اس کو کیا کہیں گے؟ مفتوح. جس پر کسرہ ہو, مکسور. جس پر ضمہ ہو
اسی طرح سے آپ لوگ یہ لکھ چکے ہیں نا؟ آپ لوگوں کو تھوڑا سا اسپیڈ اپ اپنی اسپیڈ کرنی پڑے گی، رائٹنگ اسپیڈ تیز کرنی پڑے گی. اچھا، جس پر جزم یا سکون ہوگا اس کو ہم کہیں گے مجزوم یا ساکن. کیا کہیں گے؟ مجزوم یا ساکن. اور جس پر تشدید یا شدہ ہوگا اس کو ہم کہیں گے مشدد. کیا کہیں گے؟ مشدد. کیونکہ اب دیکھیں اگلی کلاس میں ہم کچھ مزید ڈیٹیل پڑھیں گے، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی ٹرمز ہیں جو تجوید میں بھی ایون آپ استعمال کرتے ہیں، آپ گرامر میں بھی استعمال کرتے ہیں، تو یہ ہمیں تب سمجھ آئیں گی جب ہم ان کو پہلے ہی دن یاد کر لیں گے. ٹھیک ہے؟ تو مفتول، مکسور، مضموم، مجزوم یا ساکن، مشدد. ٹھیک ہے؟ اور لاسٹ میں ہو گیا جس پر تنوین ہوگی اس کو کہیں گے منون. کیا کہیں گے؟ منون. اچھا، مجھے آپ کو یہ کہنا ہے کہ نیکسٹ ٹائم جب آپ کلاس میں بیٹھیں گے تو آپ کے پاس قرآن مجید ہونا چاہیے. اوکے؟ انشاءاللہ. کیونکہ ابھی تو مجھے کہنا یاد نہیں رہا، تو آپ لوگوں نے نیکسٹ ٹائم قرآن کی قرآن تو ضرورت پڑے گا، آج بھی ضرورت پڑے گا، لیکن چلے میں کچھ ورڈز آپ کو خود سے بتا دیتی ہوں. یا آپ بھی کوئی ورڈ بتا سکتے ہیں قرآن سے، قرآن کا کوئی ورڈ جو آپ کو زبانی آتا ہو. اوکے، کوئی اور؟ سوری، صادقون، صادقین. کوئی اور ورڈ؟ متقون. اوکے، متقون. ٹھیک ہے، متقون کو دیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ. متقون. میم کیا ہے؟ میم پر کون سی حرکت ہے؟ تو میم کیا ہوا؟ مضموم. میم کیا ہو گیا؟ مضموم. تا پر کیا ہے؟ شدہ بھی ہے اور فتحہ. تو تا کیا ہے؟ تا مشدد ہے اور تا مفتوح ہے. تا مشدد بھی ہے اور مفتوح بھی ہے. واو کیا ہے؟ واو پر کون سی حرکت ہے؟ جزم یا سکون ہے نا، تو واو کیا ہوا؟ مجزوم یا ساکن. واو کیا ہو گیا؟ اوکے. اگر کسی کو بھی یہ بات سمجھ نہیں آئی، آپ نے پوچھنا کہ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، اس میں کنفیوز ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. آپ کو بالکل اگر آپ غلط آنسر دے رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ابھی تک الحمدللہ ٹھیک ہے. نون پر کیا حرکت ہے؟ نون کیا ہے؟ نون کیا ہے؟ نون پر حرکت فتحہ ہے اور نون کیا ہے؟ مفتوح. تو ہم لوگوں نے اس میں دیکھا مضموم حرکت، مفتوح، مشدد، ساکن. آپ کوئی ایسا ورڈ بتائیں، ایسا کلمہ بتائیں جس کے اندر کسرہ بھی ہو. الذین. اوکے، الذین. الذین. الذین میں حمزہ پر کون سی حرکت ہے؟ دیکھیں آپ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ الف ہے. الف ہے یہ حمزہ ہے؟ لکھا تو الف کی طرح ہے جی، پر اس کے اوپر جب الف پر کوئی حرکت یا سکون آ جائے ہم اس کو کہتے ہیں حمزہ، پھر اس کو ہم الف نہیں کہتے. تو حمزہ کیا ہے؟ لام مفتوح. زال کیا ہے؟ مکسور. زال پر کسرہ ہے، زال مکسور. یا نہیں، یا پر سکون ہے، یا خود کیا ہے؟ ساکن. یا پر سکون ہے اور یا کیا ہے؟ ساکن. اور نون پر کیا ہے؟ فتحہ. اور نون کیا ہے؟ مفتوح. اوکے. اب کوئی ایسا ورڈ بتائیں، ایسا کلمہ جس میں تنوین بھی ہو. مصدقن. ٹھیک ہے، مصدقن. آپ دیکھ سکتے ہیں
मुसद्दिक़न। सब देख रहे हैं? सबने लिख लिया? लास्ट वाले बच्चे भी? ओके। मीम पर क्या हरकत है? मीम क्या हो गया? स्वाद। स्वाद क्या हो गया? दाल। तशदीद भी है, शद्दा भी है और कसरा भी है। तो दाल दो है। दाल क्या है? दाल मुशद्दद भी है और दाल मकसूर भी है। दाल मुशद्दद भी है और दाल मकसूर भी है। कौफ क्या है? फतहतैन है, यानी कौफ पे तनवीन है, तो ये क्या है? कौफ मुनव्वन है। कौफ क्या है? अब भाई मुनव्वन क्या होता है? ये किसका नाम है मुनव्वन? ये तनवीन से निकला है। दो ज़बर हैं तो दो, यानी ओवरऑल दो ज़बर दो हरकत को हम कहते हैं तनवीन, और जिस पर तनवीन हो हम उसका कहते हैं मुनव्वन। अब उस पर दो कसरा भी हो सकते थे, दो दम्मा भी हो सकते थे, ये फतहतैन, कसरतैन, दम्मतैन, कुछ भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। तो हमने इसको ओवरऑल एक टर्म दे दी तनवीन की, एंड वी कॉल इट मुनव्वन। यहाँ तक क्लियर है? या आप लोग कहते हैं कि हम थोड़े से और वर्ड से प्रैक्टिस करें या काफ़ी है? कर लें? ओके ओके, मुझे और वर्ड्स बताएं। आप लोग बताएंगे। स्वादिकूना, 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 सच्चे मर्द। अब मुझे ये कैसे पता चला कि सादिकूना मर्द हैं, औरतें नहीं हैं? हाँ, अभी आपने ये बात पढ़ी ही नहीं है। जिसने पहले से पढ़ी उसको पता है, ऊना की वजह से पता चला कि मर्द है। स्वाद क्या है? नहीं, स्वाद पर क्या है और स्वाद क्या है? देयर इज अ डिफरेंस। स्वाद पर क्या है? और स्वाद क्या है? नेक्स्ट, अलिफ किधर गया? अलिफ सुकून है। अलिफ के ऊपर हरकत नहीं है। बेसिकली अलिफ सुकून कह सकते हैं लेकिन हमजा सुकून नहीं कह सकते, ठीक है? ओके, दाल क्या है? दाल क्या है? दाल मकसूर है, दाल पर कसरा है। सौदी, सौदी। और कू में कौफ क्या है? मज़मूम। कौफ पर क्या हरकत है? कौफ पर हरकत क्या है? और कौफ क्या है? वाव क्या है? साकिन। नून क्या है? नून क्या है? क्या हुआ? क्लियर है? वाव साकिन है, नून क्या है? नून साकिन नहीं है, नून पर फतहा है और नून मफ्तूह है। नून पर फतहा है और नून मफ्तूह है, ठीक है। सौदिकून। आप कोई और डिफरेंट सा कोई वर्ड बता दे। नहीं, समथिंग एल्स, कुछ और बताना। अन्नाज़िआती, वन्नाज़िआती, ठीक है। वन्नाज़िआती, वाव पर फतहा है और वाव क्या है? मफ्तूह। ये जो लास्ट में स्टूडेंट्स बैठे हैं, आप लोग को समझ आ रहा है? यस मैम। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। वाव पर क्या हरकत है? फतहा। तो वाव क्या हुआ? मफ्तूह। नेक्स्ट क्या है? नून पर क्या है? अलिफ। देखिए अलिफ को हमने स्किप कर दिया। हाँ, अलिफ को हमने स्किप कर दिया था, ठीक है। और नून क्या है? उसके बाद लाम भी ओमिट हो रहा है, लाम भी बोला नहीं जा रहा है। नून को हम कनेक्ट करें वाव के साथ, तो वन्नाज़िआती। नून पर क्या क्या है? नून पर शद्दा है, फतहा, अलिफ सगीरा। खड़ी जबर को क्या कहते हैं? अलिफ सगीरा नहीं, रिमेंबर, सिर्फ अलिफ सगीरा नहीं है, फतहा अलिफ सगीरा। क्या कहते हैं इसको? फतहा अलिफ सगीरा। तो खड़ी जबर है, फतहा अलिफ सगीरा, बेसिकली मफ्तूह है। मफ्तूह है नून और मुशद्दद है।
اوکے. نون کیا ہے؟ زی زا. زا پر کسرہ ہے اور زا مکسور ہے. عین فتحہ الف صغیرہ. صرف الف صغیرہ کہنا چھوڑ دیں. فتحہ الف صغیرہ. کھڑے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں الف صغیرہ چھوٹی الف اور فتحہ کو زبر, تو کھڑی زبر فتحہ الف صغیرہ, فتحہ کے ساتھ چھوٹی الف, یعنی زبر جو ہے وہ چھوٹی الف میں تبدیل ہو گیا. دیکھیں سیدھی لائن کی طرح ہوتا ہے نا, الف کو چھوٹا کر دے تو کھڑی زبر بن جاتی فتحہ الف صغیرہ. اوکے. عین مفتوح ہے اور تا کیا ہے؟ تا مکسور ہے. تا پر کسرہ ہے, تا مکسور ہے. یہاں تک آپ کو بات کلیئر ہے؟ الحمدللہ. کوئی بچہ جس کو نہ سمجھ آ رہا ہم کیا پڑھ رہے ہیں, پتہ نہیں کیا پڑھ رہے ہیں, کوئی ایسا اسٹوڈنٹ سب کو سمجھ آ رہی ہے؟ اوکے الحمدللہ. اب ہم دیکھتے ہیں ایک اور چیز, وہ کیا ہے؟ الف اور حمزہ کا فرق. ٹھیک ہے, الف اور حمزہ کا فرق. اگر الف پر کوئی حرکت سکون کچھ بھی نہ ہو تو اس کو ہم کہیں گے الف یا حمزۃ الوصل. اب دیکھیں میں آپ کو یہ بات کلیئر کر دوں سب کو کہ ہم نے کوئی بک والی ڈیفینیشن ایز اٹ از میں آپ کو نہیں لکھوا دوں گی, میں آپ کو صرف کانسیپٹ بتاؤں گی. کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ نے پراپر ڈیفینیشنس کے رٹے لگانے. ڈیفینیشنس کے لیے آپ بک لیں, آپ پراپر وہاں سے یاد کر لیں. ہم صرف کانسیپٹ کر رہے ہیں, جہاں پہ آپ کو ڈیفینیشن کی ضرورت پڑے آپ وہاں سے بک دیکھ لیں. اوکے. جب الف پر کچھ بھی حرکت نہ ہو, سکون بھی نہ ہو, کچھ بھی نہ ہو, اس کو ہم الف بھی کہتے ہیں, الف ساکنہ بھی کہتے ہیں, اور ہم اس کو کہتے ہیں حمزۃ الوصل. دو نام ہے, کون کون سے؟ حمزہ تو حمزہ سے ہو گیا, وصل کا مطلب ہے ملانا. اکثر آپ دیکھیں گے کہ یہ الفاظ کے درمیان میں ہوتا ہے, جیسے ان الذین میں انا کے بعد جو الف آ رہا ہے وہ انا اور الذین کو درمیان میں آ رہا ہے, لیکن اس پر کوئی حرکت نہیں ہے, بس یہ وصل ہے, درمیان میں ملانے کے لیے لکھ تو دیا ہے لیکن یہ پڑھا نہیں جا رہا. اب میں یہ تو نہیں کہہ رہی انا الذین, نہیں, ان الذین. سو ہم نے الف کو جو درمیان میں الف آیا تھا وہ حمزۃ الوصل ہے. حمزہ وصل, حمزہ وصلی, حمزۃ الوصل, الف ساکنہ, یہ سب اسی کے نام ہیں. آپ کو صرف الف کہا جائے تب بھی آپ سمجھ جائیں, اگر آپ کو حمزۃ الوصل کہا جائے تب بھی سمجھ جائیں, حمزہ وصلی کہے تب بھی یہی ہے, الف ساکنہ کہیں تب بھی یہی ہے. تو یہ چار ہے, الف ساکنہ, حمزہ الوصل, حمزہ وصلی, جو بھی کہیں یہ ایک ہی بات ہے. وہ الف جو بالکل خالی ہے, جس پر کوئی حرکت کچھ بھی نہیں ہے. یہ کلیئر ہے؟ ابھی کیونکہ آج آپ لوگوں کے پاس قرآن نہیں ہے نا, تو قرآن ہوتا تو آپ لوگ خود نکال کے دکھاتے تو بہت اچھا ہوتا. نیکسٹ ہے حمزہ. حمزہ ٹھیک ہے, اس کو حمزہ اصلی بھی کہتے ہیں, حمزہ بھی کہتے ہیں, صرف حمزہ بھی کہتے تو کافی ہے, حمزہ اصلی کہتے تو تب بھی یہی ہے. وہ حمزۃ الوصل تھا اور یہ حمزہ اصلی ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں کیا ہے, جب بھی الف کے اوپر کوئی حرکت آ جائے, سکون آ جائے, تو ہم اس کو الف نہیں اب کہتے ہیں. اب یہ الف ہے ہی نہیں, اب یہ حمزہ ہو گیا. ہاں, جس الف پر کوئی حرکت یا سکون آ جائے اس کو ہم حمزہ کہتے ہیں. حمزہ, حمزہ اصلی, کچھ بھی کہہ دیں. اب اس کو الف کہنا ہی نہیں ہے, دیکھنے میں یہ الف نظر آئے گا لیکن اٹ از ناٹ الف, اٹ از حمزہ ناؤ. اس کی ساؤنڈ بھی ہے, آواز بھی ہے, آ ساؤنڈ ہے اس کی, ای ساؤنڈ ہے, او ساؤنڈ ہے. جیسے فتحہ کے ساتھ, کسرہ کے ساتھ, ضمہ کے ساتھ, اب جیسے ان الذین میں ای ساؤنڈ آ رہی ہے, اور اولئک میں او ساؤنڈ آ رہی ہے. ای میں ای میں ای ساؤنڈ آ رہی ہے. بیسیکلی آ ساؤنڈ ہے اس کی, اور یہ حمزہ. ٹھیک ہے, اچھا اب حمزۃ الوصل اور حمزہ اصلی ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ جو حمزۃ الوصل ہے یا الف ساکنہ ہے وہ الفاظ کے اینڈ میں آتا ہے یا مڈ میں آتا ہے, یعنی آخر یا درمیان میں آتا ہے.
جی جی حمزۃ الوصل جو خالی الف ہے. حمزۃ الوصل یا الف ساکنہ یا صرف الف، یہ کہاں کہاں آتا ہے؟ یا درمیان میں یا آخر میں. آپ کہیں گے الذین کے تو شروع میں آ رہا ہے. اصل میں جب الذین آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ حمزہ پہ حرکت لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں کہتی ہوں الذین یؤمنون بالغیب، اب میں نے اس کو الف پر حرکت دے دی، حمزہ پر فتحہ لگا دیا. اب یہ تو الف رہا ہی نہیں ہے، اب یہ شروع میں ہے تو حمزہ آ گیا نا. لیکن جب میں کہتی ہوں ان الذین یا یؤمنون الذین، اب میں نے الف کو ختم کر دیا. یؤمنون اور الذین کے درمیان میں الف آ گیا، اب یہ نہیں بولا جا رہا. تو حمزۃ الوصل یا الف ساکنہ الفاظ کے، دو الفاظ کے درمیان میں یا کسی ایک لفظ کے درمیان میں یا آخر میں آتا ہے. جیسے قالو، قالو، قالو میں دیکھیں قاف کے بعد جو ہے وہ بھی حمزہ وصل ہے، اور آخر میں واؤ کے بعد جو آ رہا ہے الف وہ بھی حمزۃ الوصل یا الف ہے. دیکھ رہے ہیں آپ؟ اب دیکھیں اس میں کوئی حرکت تو نہیں ہے نا. لیکن جو حمزہ اصلی ہے یا جس کو صرف حمزہ کہتے ہیں وہ کہیں پر بھی آ سکتا ہے. اسٹارٹ میں، اینڈ میں، مڈ میں، شروع میں، درمیان میں، آخر میں، کہیں بھی آ سکتا ہے. مثال کے طور پہ سأل، کوئی ایسی صورت ہے جو سأل سے اسٹارٹ ہو رہی ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی حافظ قرآن موجود ہے یہاں پہ؟ کوئی حافظہ؟ کوئی صورت نہیں پتا آپ کو جو سأل سے اسٹارٹ ہوتی ہے؟ ٹھیک بول رہے ہیں آپ، بولیں. ابھی کون بتا رہا تھا؟ سأل سائل بعذاب واقع، یہی ہے سورۃ المعارج. سأل سائل، آپ صرف سأل کو دیکھیں. سأل میں سین کے بعد جو آ رہا ہے وہ نہ الف ہے یا حمزہ ہے؟ حمزہ. حمزہ اصلی یا حمزہ وصلی؟ حمزہ اصلی. حمزہ اصلی ہے یا وصلی؟ اصلی. سأل تو یہ مڈ میں ہے، اینڈ میں ہے یا اسٹارٹ میں؟ شروع میں، درمیان میں، مڈ میں ہے. اوکے، آپ لوگوں نے لکھ لیا؟ یس میم. اب ایک اور ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. قرأ، قرأ، قاف را حمزہ، قرأ. اس میں حمزہ اصلی ہے یا وصلی؟ اصلی. اور یہ کس جگہ پہ؟ شروع، درمیان، آخر. تو ہم نے ایک ایگزامپل درمیان کی لی، ایک آخر کی لی. اب ایک اسٹارٹ کی بھی دیکھ لیتے ہیں. اگر آپ میں سے کسی کو پتا تو آپ بھی بتا سکتے ہیں. اللہ دی کے علاوہ کوئی بتا دے. علم ہے، اقل، امرؤ، انتم، اولم. ان میں سے کوئی بھی آپ دیکھ لیں. اولم دیکھ لیں. اولم. تو یہ ہو گیا ہمارے پاس حمزہ اصلی اور حمزہ وصلی کا ڈفرنس. سو آج جو ہم نے ابھی تک جو چیزیں دیکھی ہیں، کچھ ٹرمز دیکھی ہیں جن میں سے حرکات ہیں. زبر کو عربی میں زیر کو پیش کو اور دو زبر، دو زیر، دو پیش. یہ ان حرکات کو، ڈبل حرکات کو اوورال کیا کہتے ہیں؟ تشدید. جو ڈبلیو کی طرح بھی شیپ ہوتی ہے تشدید. تشدید دو دفعہ ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے میں کہتی ہوں ان، پہلے ان اور پھر نا. پہلی دفعہ ساکن، دوسری دفعہ متحرک. یہ ویسے ایک بات ہوگی. اچھا، مشدد تشدید ہو گئی، شدہ ہو گیا. پھر اگلا کیا ہے؟ جو 7 کی طرح لیٹر ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟
جس حرف پر فتحہ ہوگا مفتوح کسرہ مکسور ضمہ مجرور تنوین منون مستقیم نہیں ہے ٹھیک ہے منون کیا ہے منون اوکے اچھا اور ہم نے کیا دیکھا ہے الف اور حمزہ الف اور حمزہ کا ڈفرنس کیا ہے جو الف بالکل خالی ہو اس کو کیا کہیں گے حمزہ وصلی اور حمزۃ الوصل الف یعنی کوئی چاروں میں سے کوئی بات کہی جائے آپ کو سمجھ آ جائے دس از اباؤٹ خالی الف اور جس پر حرکت ہے اس کو ہم کہتے ہیں تو اچھا ایک اور چیز ہے جب ہم یہ بیسک سی چیزیں دیکھ رہے ہیں نا تو ہم نے آگے ایک ٹرم بڑی استعمال کرنی ہے وہ ہے ہیوی اور لائٹ ہیوی اور لائٹ ہیوی وہ چیز ہوتی ہے جس کا وزن ہوتا ہے یا آپ کے کانوں پہ بھاری لگ رہی ہے سننے میں بھاری لگتی ہے اٹھانے میں بھاری لگ رہی ہوتی ہے تو ہیوی اور لائٹ تو ہیوی اور لائٹ کا کیا کانسیپٹ ہے یا ہیوی کو ثقیل بھی کہیں گے اور لائٹ کو خفیف بھی کہیں گے ثقیل اور خفیف یعنی خفیف ہلکا ثقیل بھاری ثقیل ہیوی خفیف لائٹ تو ہم کیا کہتے ہیں کہ اگر نون کی آواز کسی کے اینڈ پہ آ رہی ہے اب یہ دیکھیں یہ چیز اب یہ میں آپ کو کوئی پراپر بک کی پراپر ڈیفینیشن نہیں بتا رہی ہے میں آپ کو کانسیپٹ بتا رہی ہوں آپ اس کو ایز اٹ از لکھ لیں سمجھ لیں کسی کے آخر میں نون کی آواز آ رہی ہے چاہے وہ تنوین کی وجہ سے آئے یا وہ نون کی وجہ سے آئے وہ لیٹر وہ کلمہ وہ لفظ ہیوی ہے ثقیل ہے ٹھیک ہے کسی کلمے کے آخر میں کیا چیز آئے گی نون کی آواز آئے یا تو وہ کس کی وجہ سے آئے گی تنوین کی وجہ سے یا پھر وہ نون کی وجہ سے کسی بھی وجہ سے آ رہی ہے لیکن نون کی آواز اینڈ پہ آ رہی ہے تو وہ ہو جاتا ہے ثقیل یا ہیوی جیسے مثال کے طور پہ کالیمتانی آخر میں نون کی آواز آئی ہے تنوین ہے یہ صرف نون کے اوپر حرکت ہی ہے کوئی صرف نون ایسے ہی ہے نون موجود ہے تنوین نہیں ہے نون موجود ہے لیکن میں کہوں کتابن نون کی آواز آخر میں آ رہی ہے لیکن نون موجود نہیں ہے لیکن نون کی آواز کس کی وجہ سے آ رہی ہے تنوین کی وجہ سے آ رہی ہے تو کتابن اجلن مسمن وفاقن وہاجن وغیرہ جو بھی الفاظ ہیں ان آخر میں نون کی آواز ہے اسی طرح کلمتانی مسلمون کافرین وغیرہ وغیرہ سب آخر میں نون کی آواز ہے تو نون کی آواز چاہے نون کی وجہ سے ہو یا تنوین کی وجہ سے نون کی آواز ہو یہ سارے الفاظ جن کے اینڈ پہ نون کی آواز آ رہی ہوتی ہے وہ ہیوی ہوتے ہیں ثقیل ہوتے ہیں اور جن میں یہ آواز نہیں آ رہی تھی جیسے کلمتانی ہے اب میں نے اس کو لائٹ کرنا ہو تو میں کیا کر سکتی ہوں آپ کیا کہتے ہیں آپ کو نہیں آتی ہے ٹھیک ہے لیکن آپ تکا مار دیں کلمتانی ہے نا نون کی وجہ سے ہیوی ہو رہا تھا اس ریزن کو نکالنا پڑے گا کیا بن جائے گا کالیمتا مسلمون ہے تو کیا بن جائے گا مسلمو تھوڑا سا لمبا کر کے کیونکہ واو موجود ہے نون سے نون نہیں ہٹانا صرف نون ہٹانا کتابن کتابا مسلمن مسلمون مسلمو اوکے آجالن ہاں ہم نے ہیوی سے لائٹ اس کو کر دیا تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا چھوٹا سا جو ہم نے اینڈ پہ دیکھ لیا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سیکھنے کو آسان کر دے اور ہم جو سیکھیں اس کو یاد رکھیں اس کی وجہ سے ہمارے فہم میں اضافہ ہو ہم قرآن کو اچھا سے سمجھیں جزاکم اللہ خیر کثیرا سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ